ایلومیناٹی ایک شیطانی تنظیم مانی جاتی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پوری دنیا کو کنٹرول کرتی ہے۔ ایلومیناٹی کے 10 نشان آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، اس سے آپ ان کے دنیا پر غلبے کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ سب سے پہلا نشان ہے سب پر نظر رکھنے والی آنکھ۔ ایلومیناٹی کا سب سے مشہور نشان ایک آنکھ کا نشان ہے۔ ایلومیناٹی نے قیام کے ساتھ ہی امریکہ پر قبضہ کر لیا تھا۔ اسی وجہ سے جب امریکہ کی کانگریس نے سرکاری مہر بنائی تو تھامس جیفرسن، جان ایڈمز اور بینجامن فرینکلن نے چند دیگر افراد کے ساتھ مل کر ایک ایسی مہر بنائی جس کے سامنے کی طرف تو 13 تیر اور ایک زیتون کی شاخ تھامے عقاب تھا، لیکن اس کی پچھلی طرف ایلومیناٹی کے نشان اہرام اور آنکھ تھے۔ اس آنکھ کو سب پر نظر رکھنے والی آنکھ کہا جاتا ہے۔ اب جبکہ امریکی نیشنل سیکیورٹی ایجنسی وغیرہ ساری دنیا کی ہر ڈیجیٹل کمیونیکیشن کا ریکارڈ رکھتے ہیں تو اس آنکھ کے لیے طے شدہ اہداف حاصل کیے جا چکے ہیں۔ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ چلنے والا نوٹ $1 کا ہے۔ اس پر بھی آپ کو یہ آنکھ خود کو گھورتی ملے گی۔ عوام کو بہکانے کے لیے امریکی حکومت یہ دعویٰ کرتی ہے یہ کہ خدا کی طرف کا نشان ہے جو کہ سب کو دیکھتا ہے، مگر ایلومیناٹی اسے شیطان کی آنکھ قرار دیتے ہوئے اپنا نشان قرار دیتے ہیں۔ دوسری نشانی ہے اہرام۔ ایلومیناٹی اپنی تنظیم کو اہرام کی شکل سے عبارت کرتے ہیں۔ سب سے اوپر والا پتھر ان کی لیڈرشپ کی نمائندگی کرتا ہے اور نیچے درجہ بدرجہ ان کی تنظیم کے عہدیداران اور کارکنان کے درجے ہیں، لیکن یہ اہرام مکمل نہیں ہے۔ ایلومیناٹی کہتے ہیں کہ ان کے منصوبے ابھی مکمل نہیں ہوئے اور یہ نامکمل اہرام اسی چیز کو ظاہر کرتا ہے۔ ایلومیناٹی مسلسل کوشش کر کے اپنے اہداف حاصل کر رہے ہیں اور اہرام کو مکمل کر رہے ہیں۔ تیسرا ہے دانش کی دیوی منرووا کا الو۔ ایلومیناٹی کے لیڈر خود کو زمین کے دانشمند حکمران قرار دیتے ہیں، اسی وجہ سے وہ عقل و دانش کی رومی دیوی منرووا کے نشان الو کو اپنی شناخت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کیلیفورنیا کے ریڈ ووڈ جنگل میں ایلومیناٹی کا خفیہ ترین امریکی ہیڈ کوارٹر بوہیمین گرو ہے، جو کہ اپنی دیواروں پر اور لیٹر ہیڈ پر اس الو کا نشان استعمال کرتا ہے۔ چوتھا نشان ہے آگ کا نشان۔ بھڑکتا ہوا آگ کا شعلہ نہ صرف روشنی اور دانش کو ظاہر کرتا ہے بلکہ یہ زمانہ قدیم سے ہی شیطان کا نشان سمجھا جاتا ہے جس کی ایلومیناٹی عبادت کرتے ہیں۔ کیا آپ نے نوٹ کیا ہے کہ امریکہ پہنچنے والے بحری جہاز سب سے پہلے کیا دیکھتے تھے؟ لبرٹی کا مجسمہ، اسٹیچو آف لبرٹی، ایک عورت جو کہ ایک مشعل اٹھائے کھڑی ہے۔ ایلومیناٹی کرنے والے بتاتے ہیں کہ لیڈی لبرٹی دراصل بابل کی سیمی رامس نامی دیوی ہے اور یہ زمین کے پرانے حکمرانوں کی تباہی اور نئے حکمرانوں کی آمد کا اعلان ہے۔ اس کے سر سے نکلتی ہوئی کرنیں سورج کی روشنی کی علامت ہیں۔ بائبل میں شیطان کو لوسیفر کہا گیا ہے جس کا ایک مطلب صبح کا تارا ہے اور دوسرا مشعل بردار، یوں یہ روشنی بھی شیطان کی علامت ہے۔ پانچواں ہے پنج کونا ستارہ۔ زمانہ قدیم سے ہی یورپی جادوگر پنج کونے ستارے کا حصار بنا کر اس کے بیچ میں شیطان کا سر بناتے ہیں اور وہاں بیٹھ کر کالا جادو کرتے ہیں۔ ان کے عقیدے کے مطابق یہ نشان شیطان کا ہے۔ زمانہ قدیم سے یہ قدیم عقیدہ چلا آ رہا ہے کہ ایسا پنج کونا ستارہ جس کی نوک اوپر ہو شیطان اور بلاؤں سے بچاتا ہے، لیکن ایسا پنج کونا ستارہ جس کی ایک نوک نیچے اور 2 اوپر ہوں وہ شیطان کا گھر ہے۔ جب امریکہ آزاد ہوا تو جارج واشنگٹن اور تھامس جیفرسن نے فرانسیسی ماہر تعمیرات چارلس لینیفرٹ کو واشنگٹن کا صدر مقام تعمیر کرنے کا حکم دیا تو اس نے اس کی سڑکیں ایسی بنائیں جو کہ ایلومیناٹی کے اس شیطانی ستارے کی طرح تھیں۔ چھٹا نشان ہے 666 کا نمبر۔ انجیل مقدس میں دجال کا نشان 666 کا نمبر بتایا گیا ہے۔ یہ دجال ایلومیناٹیوں کا وہ حکمران ہے جو کہ ساری دنیا پر ان کی حکومت قائم کر دے گا۔ موجودہ دور میں خاص طور پر یہ نشان میوزک کمپنیوں کے اشتہارات اور لوگوں میں دکھائی دیتا ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایلومیناٹی موسیقی پر خاص توجہ دے رہے ہیں تاکہ سالے نوجوانوں کو بہکا کر راہ راست سے ہٹا سکیں۔ 7واں نشان ہے کھوپڑی اور ہڈیاں۔
کھوپڑی اور ہڈیوں کا نشان بھی ایلومیناٹی کثرت سے استعمال کرتے ہیں۔ آپ نے مقبول فلم سیریز پائریٹس آف دی کیریبین سی دیکھی ہوگی۔ اس کے ذریعے اس نشان کو عام افراد میں مقبول ہوتے بھی دیکھا ہوگا۔ جب ایلومیناٹی کسی شخص کو اپنا رکن بناتے ہیں تو اسے باری باری 3 کمروں سے گزرنا پڑتا ہے۔ پہلے کمرے میں ایک ڈھانچہ پڑا ہوتا ہے جس کے قدموں پر ایک تلوار اور تاج پڑا ہوتا ہے۔ امیدوار سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا یہ ہڈیاں ایک بادشاہ کی ہیں، امیر کی یا فقیر کی؟ اس سے امیدوار کو یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ زندگی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ 8واں نشان ہے سانپ کا نشان۔ روایت یہ ہے کہ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان نے سانپ کے روپ میں بہکایا تھا اور ان کو علم کے درخت کا پھل کھا کر جنت سے نکل جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ یورپ میں زمانہ قدیم سے ہی سانپ کو ممنوع علم اور دانش کی علامت ٹھہرایا جاتا رہا ہے۔ زہریلا اور انسان کے لیے ضرر رساں ہونے کے سبب مغرب میں سانپوں کو عام طور پر برائی کی نشانی کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ فرعون کی لاٹھ۔ ایلومیناٹیوں نے مصری فرعون کی لاٹھ کو دنیا کے اہم ترین شہروں میں لگایا ہوا ہے، جن میں لندن، پیرس اور واشنگٹن بھی ہیں۔ واشنگٹن کی لاٹھ ان کی فوجی طاقت کا مظہر ہے، نیو یارک اور لندن کی لاٹھ ان کی معاشی طاقت کا مظہر، اور ویٹیکن میں سینٹ پیٹر کے چوک میں لگی ہوئی لاٹھ ان کی مذہبی حکومت کی علامت ہے۔ اس مصری لاٹھ کو اگر فضا سے دیکھا جائے تو یہ ایلومیناٹی کی اہم ترین نشانی یعنی آنکھ کی پتلی کی مانند دکھائی دیتی ہے۔ راجہ تتلی مونارک بٹرفلائی۔ راجہ تتلی کہلانے والی تتلیوں کی یہ مشہور قسم دنیا پر ایلومیناٹیوں کے راج کی علامت کے طور پر استعمال کی جاتی ہے۔ ایلومیناٹی اپنے دجالی میڈیا اور جدید مغربی تعلیم کے ذریعے انسانوں کے ذہنوں کو کنٹرول کر کے ان کو اپنا غلام بنا لیتے ہیں، لیکن معاملہ اس سے کہیں زیادہ خوفناک ہے۔ ایلومیناٹیوں نے نازیوں کی برین واش کرنے کی تکنیک سیکھی اور اسے مزید بہتر کیا۔ اب وہ اہم لوگوں کو پکڑ کر نازی طریقے پر عمل کرتے ہوئے بے پناہ ذہنی اور جسمانی تشدد کا نشانہ بناتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اپنے ذہن کا کنٹرول کھو دیتے ہیں۔ اس کے بعد ان کے ذہنوں میں ایلومیناٹی کی غلامی کے نظریات بھرے جاتے ہیں۔ محب وطن محققین کے اندازے کے مطابق اس طریقے سے ایلومیناٹی صرف امریکہ ہی میں 20 لاکھ لوگوں کو اپنا غلام بنا چکے ہیں۔